الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم وقال اللہ تعالی فی مقام آخر انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید
یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق کے دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اسباق میں جمعے کے بیانات میں دہرا رہا تھا، اور شعبان کے آخری جمعے میں قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ہی باب حضرت شمویل علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات کا ابتدائیہ میں نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد ماہ رمضان آیا، پھر اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ماہ رمضان پانے کے بعد اتفاق سے جو شوال کا پہلا جمعہ آیا وہ اس ماہ کا آخری جمعہ تھا، تو عقیدہ ختم نبوت کا سبق میں نے دہرایا۔ تو آج شوال کا دوسرا جمعہ ہے، تو انشاءاللہ میں قصص الانبیاء علیہ السلام کا جو سبق شعبان میں جہاں چھوڑا تھا وہاں سے پڑھوں گا۔ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں انسانیت کے لیے اتنے اسباق ہیں کہ انسان بخوبی ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اگر فائدہ اٹھانا چاہے۔ اور شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو خدا کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ خدائی لشکر ہوتے ہیں۔ اور صاحب قصص الانبیاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آخر صدیوں پہلے کے گزرے یہ واقعات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں جو ان کو بیان فرمایا ہے تو ظاہر ہے کہ ان میں اسباق ہیں، تبھی تو بیان فرمایا۔ تو اس لیے ان اسباق کو ہمارے علماء حق نے ہمیشہ دہرایا ہے، تحریری صورت میں بھی اور تقریری صورت میں بھی۔ اور اکابر نے ایسے بھی علماء حق گزرے ہیں جنہوں نے ان قصص پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ کچھ حضرات نے قصص الانبیاء کا عنوان قائم کر کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک جو انبیاء علیہ السلام کے تذکرے واقعات ملے ان کو جمع کیا، اور کچھ حضرات نے اور آگے بڑھ کر یعنی عام کیا اس لفظ کو کہ قصص القرآن کا عنوان قائم کر کے ان واقعات کو بھی اپنی کتابوں میں لکھا کہ جو انبیاء علیہ السلام کے علاوہ اور حضرات کے تھے۔ معنی یہ کہ اگر کچھ ایسے صاحبان ہیں جن کے واقعات قرآن پاک میں ہیں لیکن وہ اللہ کے انبیاء نہیں تھے، تو پھر قصص القرآن کا عنوان قائم کر کے انہوں نے ان پر بھی کتابیں لکھی۔ تو پھر جہاں انبیاء علیہ السلام کے واقعات ان کتابوں میں آئے تو ان اولیاء کے واقعات بھی کتابوں میں آئے اور دوسرے واقعات بھی آ گئے، کیونکہ قصص القرآن کا جب عنوان ہے تو یہ اور وسیع ہو جاتا ہے کہ اس میں جو بھی واقعہ آیا تو انہوں نے پھر اس کو لکھا۔
تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے علماء حق نے خوب محنتیں فرمائیں. یہ تو تحریری صورتیں تھیں. پھر ایسے اکابر بھی آئے کہ جن کو قدرت نے زبان میں طاقت اور قوت بخشی، انہوں نے زبان کے ذریعے دین کی یہ خدمت فرمائی. مثلا شیخ العرب والعجم ہیں حرم میں حضرت شیخ محمد مکی صاحب. ان کی قصص الانبیاء کی البم ہے جو کم و بیش 18 حلقوں میں ہے، اور ایک ایک حلقہ کا 1.5 گھنٹے اور پونے 2 گھنٹے کا ہے. اس میں محترم نے انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کو بیان فرمایا، اور بڑا نکھار کے، یعنی کسی بھی واقعے میں ملاوٹ نہیں ہونے دی. بہرحال عظیم خدمتیں ہیں یہ ان عظیم لوگوں کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں. انہی حضرات کے حوالے سے قصص الانبیاء علیہ السلام کے واقعات میں شعبان کے آخری جمعے میں حضرت شمویل علیہ السلام کے واقعات کا ابتدائیہ پڑھ رہا تھا. یہ انبیاء بنی اسرائیل علیہ السلام میں سے اللہ کے نبی گزرے ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کے ان انبیاء میں سے تھے کہ ان کا واقعہ تو قرآن پاک میں ہے لیکن نام نہیں ہے. اب اللہ کی مرضی، اللہ کی شان ہے، اللہ کی حکمتیں ہیں، اس پاک ذات کے علم اور حکمتوں کے کون احاطے کر سکتا ہے. اب دیکھ لیں کہ حضرت خضر علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت کا واقعہ قرآن پاک میں ہے، اور عجب روحانی واقعہ ہے، لیکن محترم کا نام نہیں ہے قرآن پاک میں. تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت شمویل علیہ السلام بھی اللہ کے ان انبیاء میں سے ہیں علیہ السلام کے جن کا واقعہ تو کلام پاک میں ہے لیکن نام نہیں ہے. نام سابقہ کتب سے علماء نے لیا، اور پھر محترم کے نام کے تلفظ میں بھی 2 یا 3 طرح کے فرق ہیں. بہرحال ہم ایک قول لے لیتے ہیں، وہ کوئی ایسی بات بھی نہیں. اور حضرت کا ابتدائیہ تو میں نے اس سابقہ درس میں دوہرا لیا تھا، اب میں اس کو نہیں دوہراؤں گا. جہاں سبق روکا تھا وہاں سے سنیں. جب قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بنی اسرائیل کی اکثریت کے کرتوتوں کا نتیجہ تھا. اور بعض علماء نے یہاں تک بھی لکھا ہے، ممکن ہے آپ حیران ہوں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کا اس وقت وہی حال تھا جو اب ہمارا ہے. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت شمویل علیہ السلام اس زمانے میں عمر کی کافی منزلیں بہاریں طے کر چکے تھے، ان کی نگرانی کرتے تھے. ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل کی عورتوں کو وہ لے گئے، بچوں کو لے گئے، سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دیا. بلکہ وہ کتابیں تاریخ کی یہاں تک بھی بتاتے ہیں کہ وہ اصلی نسخہ تورات کا جو بنی اسرائیل کے پاس تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے، وہ تک اٹھا کے لے گئے. اچھا، جب یہ حال ہوا تو ان میں کچھ لوگوں کو جب باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہر سو جو ہے وہ ایک غم ہے چھایا ہوا. اور یہ وہ دور تھا بنی اسرائیل کا، جیسے میں نے اس سابقہ درس میں پڑھا تھا کہ ان کے اوپر ان کے لیے کوئی بادشاہ نہیں تھا. قبیلوں کے سردار تھے، اپنے اپنے قبیلوں کی نگرانی کرتے تھے. ان میں ایک دفعہ جو سنجیدہ لوگ تھے کچھ، انہوں نے کہا یا سوچا کہ یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ کیا ہے.
یہ پڑوسی اقوام آتی ہیں ہمیں لوٹ لاٹ کے چلی جاتی ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی ان کا مقابلہ کریں۔ اب ظاہر بات ہے، یہ بات تو وہ خوب سمجھ سکتے تھے کہ ٹکڑیوں ٹکڑیوں سے تو مقابلے ہو نہیں سکتے، اور حضرت شمویل علیہ السلام کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ محترم اس زمانے میں عمر کی وہ بہاریں طے کر چکے تھے کہ اب یہ بات نہیں تھی کہ یعنی ان کو جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں نا کہ جیسے اب ان کو اس بات کے لیے وہ لائیں جس کے لیے لانا چاہ رہے تھے، کافی عمر ہو چکی تھی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک دن وہ حضرات اکٹھے ہو کر حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ محترم ہم آپ سے ایک بات عرض کرنے آئے ہیں۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہیے۔ کہنے لگے الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہ مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ کلام پاک کے ان پاک جملوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے، اور علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 3 صدیوں بعد کا ہے۔ ابتدا میں تو یہ ٹھیک رہے، بعد میں بگڑے۔ شکریہ۔ اب وہ آ کر حضرت سے کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں، طے کر دیں۔ محترم ان کی طرف دیکھنے لگے، وہ کہنے لگے کہ آپ اگر ہم پر ایک بادشاہ مقرر کر دینا، ہم ان کی رہنمائی میں جہاد کریں، جو ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں پھر ہم بھی ان کا مقابلہ کریں گے، پھر ہم ان کو سبق سکھا کے رہیں۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے ان کی بات کو سنا۔ قال هل عصيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا۔ مدتیں ہو گئی تھی محترم کو ان میں رہتے ہوئے نا، ان سے واسطہ پڑے ہوئے۔ محترم نے فرمایا کہ دیکھ لو بھائی، تم جو اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہو نا جہاد کا، تو جہاد گر تم پہ فرض ہو گیا تو پھر یہ نہ ہو کہ بھاگ کھڑے ہو۔ اچھا یہ بھی آپ یاد رکھیں، مناظر اسلام مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سارے مسلمان اگر نماز پڑھنے لگ جائیں نا، کسی کافر کی نکسیر بھی نہیں پھوٹے گی۔ سارے مسلمان اگر روزہ رکھنا شروع کر دیں نا، کسی کافر کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگے گی۔ سارے مسلمان اگر حج کرنے لگ جائیں نا، کسی کافر کو چھینک بھی نہیں آئے گی۔ لیکن سارے نہیں، اگر اکثریت مسلمانوں کی جہاد پہ آ جائے نا تو ان کو ناکوں چنے چبا دیں۔ اس لیے کفر جتنا پروپیگنڈا جہاد کے خلاف کرتے ہوئے آپ کو محسوس یا دکھائی یا سنائی دے گا، کسی مسئلے کے بارے میں اتنا نہیں دکھائی دے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس یعنی جہاد کے لفظ کو وہ لوگ ایک فساد کے روپ میں پیش کرتے ہیں، حالانکہ جہاد اور فساد میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جہاد کے مستقل احکامات ہیں اسلام میں، ایسے نہیں ہے کہ کوئی شخص اٹھے اور بم لے کے بازار میں پھوڑ رہا ہے، یہ تو فساد ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے ممکن ہے تمہارا ایک مطلوبہ آدمی بھی اس میں نہ ہو۔ اچھا پھر احکام نماز جس دین اسلام نے دیے ہیں تو نماز کے مسائل بھی اسی دین نے دیے ہیں، جس دین نے زکوٰۃ کے احکام دیے ہیں اسی دین نے زکوٰۃ کے مسائل کے بھی حکم دیے ہیں اور بتائے ہیں، جس دین نے حج کے احکام دیے ہیں اسی دین نے حج کے مسائل بھی بتائے ہیں،
جس دین نے روزے کا حکم دیا ہے اسی دین نے روزے کے احکام بھی دیے ہیں اور مسائل بھی بتائے ہیں، تو جس دین نے جہاد کا حکم دیا ہے اسی دین نے جہاد کے مسائل بھی بتائے ہیں۔ مفتی اعظم ہند و پاک محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے والد محترم تھے، انہوں نے مستقل رسالہ لکھا ہے جہاد پر، جس میں جہاد کے مسائل ہیں، جہاد کے فضائل ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا تو آگے کسی مواقع پر آئیں گے یہ انشاءاللہ تفصیلات، کیونکہ وہ عام طور پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ بچائیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ان لوگوں نے اعتراضات کیے نا، ان میں مستقل ان کا ایک اعتراض جہاد کے حوالے سے ہے۔ تو علامہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی کتاب لکھی بائبل سے قرآن تک، اس میں بڑا مستقل باب قائم کر کے ان کے اعتراضات کے جوابات دیے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی تو آئندہ کسی ابواب میں آئیں گے انشاءاللہ تفصیلات۔ خیر ابھی وہ خلاصہ سنیں، حضرت شمویل علیہ السلام سے وہ آ کر کہنے لگے آپ ہمیں بادشاہ مقرر کر، کیا بادشاہ کو کیا کرنا ہے؟ ان لوگوں نے انہوں نے کہا ہم جہاد کریں گے ان کی رہنمائی۔ قال هل عصيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا۔ دیکھو محترم نے فرمایا کہ جہاد مانگ رہے ہو، یہ نہ ہو جہاد تم پہ فرض ہو جائے اور پھر تم بھاگ کھڑے ہو۔ حضرت کی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، انہوں نے جب حضرت کی بات سنی نا، کہنے لگے قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ۔ کہنے لگے محترم ہمیں کیا ہے کہ ہم جہاد سے بھاگیں گے یا جہاد نہیں کریں گے یا انکار کریں گے؟ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا ہے، ہمارے بچوں سے جدا کیا گیا ہے۔ لیکن شان اللہ کی، یہ تو صدیوں پہلے کا واقعہ ہے نا، اور قرآن کا جو اسلوب ہے نا وہ اجمال والا ہوتا ہے۔ اب آگے دیکھیں اللہ نے جو بات بتائی ہے، فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، خود مانگا ہم نے جب فرض کیا، تولوا پھر گئے۔ کیا ہوا؟ صاف اللہ فرما رہے ہیں فلما کتب علیہم القتال، جب ان کی مانگ پر ہم نے جہاد ان پر فرض کیا، تولوا پھر گئے۔ الا قلیلا منہم، ہاں اللہ نے فرمایا بڑے تھوڑے تھے جو اپنی بات پہ قائم تھے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ نے فرمایا ہم خوب جانتے ہیں جو ظلم کرنے والے۔ کوئی بات آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے ہانگ کانگ والوں؟ یا روزہ ہے؟ بولو تو صحیح، روزہ تو نہیں ہے؟ رکھ لیا کرو، جس کو جب بھی پوچھو نا، الا ماشاء اللہ لا لا کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، باقی تو جس سے بھی پوچھو نہیں، رکھو، رکھ لیا کریں۔ ابھی بھی 15 دن باقی ہیں، کس کے؟ شوال کے، تو وہ فضیلت حاصل کر لو، ایک ایک کر کے بھی رکھ سکتے ہو۔ تو بہرحال خیر جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا کہ جب ہم نے ان کی چاہت کے مطابق ان پہ جہاد فرض کیا، تولوا پھر گئے اپنی بات سے، الا قلیلا منہم مگر بڑے تھوڑے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ نے فرمایا ہم ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ آگے یہ جو واقعہ ہے نا کہ کیسے پھرے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ آئے گی، آگے ایک واقعہ آئے گا حضرت شمویل علیہ السلام کا، اس میں آئیں گی تفصیلات۔ ذرا آگے سنیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، اب حضرت شمویل علیہ السلام نے ان سے فرمایا، إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا،
اب یہاں پر تھوڑا سا سن لیں کہ یہاں پر جن محترم کا ذکر کیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، وہ حضرت طالوت ہیں. بڑا مختصر سا اسی موقع پہ کلام پاک میں ان کا واقعہ آتا ہے. البتہ بائبل میں ان کے واقعات ہیں، لیکن وہ پریشان کرتی ہے. ٹکراؤ سمجھتے ہیں آپ؟ ایک ہی کتاب کے اندر اگر اس طرح کے ٹکراؤ پیدا ہونا، پھر انسان پریشان ہوتا ہے، خاص اس وقت جب وہ کتاب کی نسبت بھی آسمان کی طرف کی جائے. مولانا کرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جس کتاب میں ٹکراؤ ہو حقیقی، وہ خدا کا کلام نہیں ہوتا. یہ بائبل کے حوالے سے شاید بات اب آگے آئے گی کہیں کسی موقع پر، ابھی وہ سنیں. حضرت طالوت کون تھے؟ اسلامی کتابوں میں زیادہ تفصیلات نہیں آتی ہیں، لیکن جتنی آتی ہیں وہ بھی کافی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے جس شاندار الفاظ سے اللہ نے ان کا تذکرہ بیان فرمائے یا تذکرے فرمائے ہیں اس موقع پر، پتہ چلتا ہے کہ قدرت نے بڑی خوبیوں سے نوازا تھا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے قدرت نے حضرت طالوت کو جو بادشاہ مقرر کیا، تو آخر قدرت نے کوئی خوبیاں ان کو بخشی تھی تبھی مقرر کیا ہے نا. مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خوبی انسان کی سب سے بڑی ہے یہ کہ وہ ذات اس کا انتخاب کر لے. جب اللہ کا انتخاب تھے حضرت طالوت تو بات ہی ختم ہو گئی. اچھا، یہ بھی علماء نے لکھا ہے، ممکن ہے کہیں آپ نے پڑھا ہو یا سنا ہو کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بعض پرانی کتابوں کے حوالے سے، کلام پاک میں تو نہیں ہے لیکن پرانی کتابوں میں یہ آتا ہے کہ یہ تھے رنگ ساز. مانا یہ کہ غریب تھے. اگر میرے ساتھ کہہ دیں کیا تھے؟ لیکن اللہ کی عنایت یہ تھوڑی دیکھتی ہے کہ سامنے والا امیر ہے یا غریب ہے، اس کے اندر قدرت جو صلاحیتیں رکھے پھر قدرت اس کو بخش دی. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، یہاں پر حضرت شمویل مراد ہیں. حضرت شمویل نے بنی اسرائیل سے فرمایا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لیے حضرت طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے. اچھا، وہ جو بنی اسرائیل تھے وہ سوالیہ نشان نما منہ کے ساتھ حضرت کی طرف دیکھنے لگے. تھے تو بنی اسرائیل ہی نا. اچھا، ایک اور بات ہے، اگر آپ برا نہ مانیں، ہمارے علماء نے لکھا ہے ان کی تاریخ پڑھنے سے، اچھے تو ہمیشہ رہے ہیں، تھوڑے ہوں بھلے لیکن رہے تو ہیں. ان کا جیسے ابھی آپ دیکھ لیں نا، یہاں پر جو اس پاک آیت سے پہلے جو اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے جب ان کے کہنے پر جہاد ان پر فرض کیا تولوا، پھر گئے، لیکن آگے اللہ نے فرما دیا نا الا قلیلا منہم، تھوڑے تو پھر بھی ہے. لیکن علماء نے لکھا ہے ویسے ان کی تاریخ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہزاروں اللہ کے نبی ان میں آئے مگر یہ سدھرے نہیں. اچھا، ایک اور بات ہے، اب ربط ہے یا نہیں بہرحال سن لیں، ڈر بھی لگتا ہے بولتے ہوئے، اب تو دور چل رہا ہے ان کا. آپ نے شاید ایک نام سنا ہوگا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ. یہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم تھے. جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی تاریخ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں یہ پہلے کوئی چار دیواری نہیں تھی، ایک درخت تھا انار کا جس کے نیچے ایک استاد بیٹھا تھا، ایک شاگرد بیٹھا تھا. تو شاگرد یہی تھے جن کو دنیا نے آگے چل کے حضرت شیخ الہند کہا. پتہ ہے، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی، حضرت سے اگر کوئی فرنگی کے بارے میں مسئلہ پوچھتا تھا نا، فرنگی کو آپ کے دیار میں کیا کہتے ہیں؟ محترم فرمایا کرتے تھے کسی اور عالم سے پوچھ لو، مجھ سے نہیں پوچھو. حضرت نہیں بتاتے تھے، ان کے بارے میں سوال کا جواب نہیں دیتے. پتہ وجہ کیا؟ حضرت فرماتے تھے کہ مجھے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے اتنی ان سے نفرت ہے کہ کہیں جواب دینے میں نفرت حائل نہ ہو.
بات سمجھ آئی؟ اتنی احتیاط کرتے ہیں۔ اچھا، وہ جو بات آپ کو بتا رہا تھا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مالٹا کا قید خانہ انہوں نے دیکھا تھا، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ اگر سمندر کی تہ میں دو مچھلیاں اگر آپس میں لڑیں، تحقیق کرو گے تو پیچھے یہودی ہو۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ بڑی بڑی باتیں ہیں، اب ساری بتا نہیں سکتے، کیا کریں پھر، ہم نے بھی تو یہیں جینا ہے، آپ تو کھا پی کے چلے جائیں، اس لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور کئی چیزیں ہم کاٹ بھی دیتے ہیں، پھر سارا پورا بیان نہیں ڈالتے، کئی طرح کے حالات ہوتے ہیں، بس اب تو اللہ ہی مالک ہیں۔ اچھا، جو بات عرض کر رہا تھا، علماء نے لکھا ہے کہ ہزاروں بنی نبی ان میں آئے، یہ سدھرے نہیں۔ اچھا، ایک اگلا جملہ ہمارے اکابر فرمایا کرتے تھے، پتہ نہیں آپ اتفاق کریں اختلاف کریں، کہ ہزاروں علماء، العلماء ورثۃ الانبیاء ہے نا، کہ ہزاروں علماء ہم میں آئے، ہم بھی آج تک سدھرے۔ یہ اکابر صحیح فرماتے تھے غلط فرماتے تھے؟ بولو تو صحیح۔ تو سدھرنا چاہیے یا نہیں سدھرنا چاہیے؟ تو پھر سدھرے بھی نا، ہم چاہیے تو پھر سدھرے بھی۔ اچھا، وہ سوالیہ نما چہرے کے ساتھ حضرت شمویل علیہ السلام کی طرف دیکھنے لگے، اور اچھا کلام پاک میں تو نہیں ہے لیکن تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ اس موقع پر حضرت طالوت اپنی سواری کی تلاش میں وہاں آ نکلے تھے تو اسی قوم میں سے، لیکن اس موقع پر وہ تو میں نے ابھی عرض کیا غریب تھے، اور پیشہ کیا تھا ان کا؟ رنگ سازی۔ تو وہ وہاں آ نکلے حضرت۔ اچھا، جب وہاں آئے، بعض علماء نے لکھا ہے، یہ کلام پاک میں نہیں ہے لیکن تفسیر کی کتابوں میں ضرور ہے، کہ حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس ایک خوشبو کی شیشی پڑی ہوئی تھی، جیسے ہی حضرت طالوت کا قدم وہاں آیا تو اس خوشبو کی شیشی میں ایک جوش آیا۔ تو محترم نے جب یہاں دیکھا تو آگے جب دیکھا تو چہرے پہ حضرت طالوت کے نظر پڑی، تو نگاہیں نگاہوں کو پہچانتی ہیں نا۔ اب حضرت طالوت کو جب حضرت شمویل نے دیکھا تو حضرت شمویل تو سمجھ گئے، اب یہ کہنے لگے کہ حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں، ہمارے بادشاہ یہ کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو رنگ ساز ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ نہیں بھی سے مراد تھا۔ اچھا، ایک اور بات بھی علماء نے لکھی ہے کہ اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ ساری اولاد تھی نا، انہوں نے لکھا ہے علماء نے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان میں ایک بیٹا تھا یہودا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات میں نے کئی چیزیں پڑھی ہیں، اب آپ کو تو یاد نہیں ہوں گے، تو کئی سال پہلے کی باتیں ہیں۔ حضرت اپنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں جو ایک بیٹا تھا یہودا، یہ سلطنت کی لڑی اسی کی اولاد میں چل کے آ رہی تھی، بادشاہ یا آپ سردار کہیں، یہ انہی کی لڑی سے چلتے تھے۔ کس سے؟ لیکن اب جو حضرت شمویل علیہ السلام اللہ کے حکم سے فیصلہ فرما رہے تھے وہ حضرت طالوت کے لیے تھا، اور ان علماء نے لکھا ہے کہ حضرت طالوت یہ اوپر کی لڑی میں اپنے قریب تو جڑے ہوئے حضرت ہارون کے ساتھ تھے، لیکن پیچھے سے ان کی جو لڑی تھی وہ حضرت بنیامین سے تھی، یہودا کے ساتھ نہیں تھی۔ حضرت بنیامین حضرت یوسف سے چھوٹے تھے، بھائی تو ان کے بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ بنی اسرائیلیوں کی بیماریاں جو ہم نے لی نا، ان میں یہ بیماری تھی کہ وہ یہودا کے سامنے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، اب وہ بگڑ گئے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا؟ حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کہہ رہا ہوں، یہ حضرت طالوت کے لیے میں تھوڑا کہہ رہا ہوں، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ صاف جو حضرت نے فرمایا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ تمہارے بادشاہ ہیں۔ اب وہ بنی اسرائیل حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس آ کے کہنے لگے حضرت ہماری بات سنیں۔ بقایا تک قصہ شمویل علیہ السلام آئندہ، وما علینا الا البلاغ المبین سنت ہے۔